السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک دیہاتی کے واقعے کی حدیث کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، معجزاتی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مکے کے سلام کیا کرتے تھے، آپ اس پتھروں کو پہچانتے بھی تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحرا میں نکلتے تھے تو وہاں پر اگر کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو دو درخت دور سے آ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آڑ بن جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے اپنی ضروریات سے تو وہ درخت چلے جاتے تھے اپنے اپنے جگہ پر، یہ بات تو ثابت ہے۔ لیکن ایک حدیث اس تعلق سے پیش کیا جاتا ہے کہ کانٹے دار درخت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ایک دیہاتی کے کہنے پر، وہ آ کر 3 بار شہادت دی پھر چلا گیا۔ اس تعلق سے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس حدیث سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اپنی تمام ویڈیو کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کتنا ہو بڑا عالم کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، آپ اس سے جب اس طرح کے واقعات سنیں تو اس سے سوال کریں کہ کیا حضرت آپ نے اپنے ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اصول حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی سند کو چیک کیا ہے؟ تو سوال کریں، آنکھ بند کر کے کسی کی بات کا بھروسہ نہ کریں، کسی کے بات پر اعتماد نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوی، ایک دیہاتی آیا، اور جب آپ سے وہ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا، بتایا اپنے گھر والوں کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ فرمایا بہتری چاہتے ہو؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے کہا آپ جو فرما رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں، اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کانٹے دار درخت، جھاڑی جو اس کی شہادت دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، اس کانٹے دار درخت کو، جو ایک وادی کے کنارے پر واقع تھا، لیکن زمین پھاڑتا ہوا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گواہی دینے کو کہا، اور اس درخت نے، اس پیڑ نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ وہی ہیں جیسا کہ آپ نے دعوت کیا ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، اور وہ عربی، وہ دیہاتی یہ کہتے ہوئے اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا کہ اگر انہوں نے میری بات مانی تو انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ بذات خود واپس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ حدیث
المشکات کے اندر حدیث نمبر 5925، مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 5662، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 6505، الموارد جمع کے اندر حدیث نمبر 2110، سنن دارمی میں حدیث نمبر 16، مسند بزار کشف الاسطار کے اندر حدیث نمبر 2411، اتحاف المہرہ حدیث نمبر 10021، الغرائب والافراد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545، حدیث نمبر 3128، طبرانی فی کبیر کے اندر حدیث نمبر 13582، دلائل نبوہ امام بہقی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 اور 15، تاریخ مکہ کے اندر حدیث نمبر 2328، اور ابن کثیر نے تاریخ البدایہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 125 میں اس کی سند کو جید لکھا ہے، اور اسی طرح سے امام حیثمی مجمع الجوائد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 292 میں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث مسند ابو یعلا میں مسند ابو یعلا الموصلی کی الزوائد میں حدیث نمبر 1284، مسند الموصلی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 34، حدیث نمبر 5662 کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کی سند کو حافظ زبیر علی زئی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ وغیرہ نے حسن اور صحیح کا حکم لگایا ہے، لیکن میری تحقیق میں اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر علت دو ہے، ایک تو یہ کہ اس کی سند میں ابو حیان نے عطا بن ابی رباح سے نہیں سنا ہے، اور عطا بن ابی رباح نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہیں سنا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں، بلکہ متقدمین محدثین میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ وغیرہ نے یہ بات کہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں المراسل لابن ابی حاتم کے اندر حدیث نمبر 565، اس کے اندر امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لم یسمع من ابن عمر، کہ عطا نے ابن عمر سے نہیں سنی ہے۔ اسی طرح سے تاریخ ابن معین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 میں دیکھ سکتے ہیں، اور علل ابن ابی حاتم کے اندر حدیث نمبر 2687 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر علت کو ظاہر کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر امام دارقطنی نے تفرد کا بھی علت ظاہر کی ہے کہ اس میں تفرد ہے۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور جن لوگوں نے اس حدیث کو حسن یا صحیح یا اسناد جید کہا ہے، اصولی طور سے ان کی بات معتبر نہیں ہے بلکہ غیر معتبر ہے۔ اسی طرح سے دوسری سند عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف مرفوع منسوب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا کیسے میں معلوم کروں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت کی اس ٹہنی کو بلا لوں تو کیا تم میرے بارے میں اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دو گے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ ٹہنی کھجور کے درخت سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا، تو وہ واپس چلی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی یعنی وہ دیہاتی شخص اسلام لے آیا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3628 ہے، سنن دارمی میں حدیث نمبر 24 ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 79 اور اسی طرح سے 3315 پر صحیح اور حسن کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث ابو اسحاق الحربی نے غریب الحدیث کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84 پر نقل کیا ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 236 237 میں نقل ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2111 میں موارد کے اندر نقل ہے، اور طبرانی فی کبیر کے اندر حدیث نمبر 12595 میں
ابو نعیم فی دلائل نبوہ کے اندر حدیث نمبر 335، اسی طرح سے والبہقی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 16-17 میں نقل ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی سند کے اندر راوی الاعمش مشہور مدلس ہیں، انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، جیسا کہ المشکات کے اندر حدیث نمبر 5926 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3628 کی تحقیق میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی دوسری ترک کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ شریک مدلس ہیں اور روایت ان سے بیان کی ہے اور صحیح الحفظ بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث دوسرے ترک سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 6489 میں ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے کہ اس کی سند کے اندر الاعمش کی تدلیس بھی ہے اور شریک کی بھی تدلیس ہے، اور یہ اکثر محدثین کے نزدیک صحیح الحفیظ بھی ہیں۔ اسی طرح سے ایک ترک طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 12622 پر ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہیں، لیکن اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ شریک ابن عبداللہ القاضی کی تدلیس بھی ہے، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت بھی نہیں کی ہے، اور یہ برے حافظہ والا بھی ہیں، جیسا کہ محدثین نے یہ علت بھی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری سندوں کے اندر علی بن زید بن جدان اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کردہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کردہ با سند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔